بتا भैया। میں آج ہی سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا جی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب، یہ کام رواجی طریقوں سے دور ہے، جی رواجی جی طریقوں سے کام نہیں چلے گا، جی یہ تو سنت طریقے سے چلے گا۔ جی تو میں یہ سوچ رہا تھا، مگر بھائی یہ رواجی طریقے کیا ہیں، سنت طریقے کیا ہیں اس کام کو ہاں چلانے کے لیے؟ ہاں 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 تو پھر وہ مولانا صاحب کی بات یاد ہے کہ بھائی رواجی طریقے یہی ہیں، موبائل وغیرہ یہ فلانا ڈھماکا۔ ہاں ہاں پھر میرے دماغ میں بات آئی، میں کہا اگر یہ رواجی طریقے ہیں تو پھر تو ہوائی جہاز بھی رواجی طریقہ ہے، ہاں پھر مائک بھی رواجی طریقہ ہے۔ جی 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 بھائی جو سنت طریقے، جو جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ہاں تو وہ طریقے تو آج موجود ہیں۔ جی بھئی یا تو آپ نے خط پہنچائے ہیں جی تو خط پہنچانے کے طریقہ بھی آج موجود ہے، جی جی وہ بھی یا ہے، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر گئے ہیں وہ بھی تو موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، یا آپ اونٹ پر بیٹھ کر گئے ہیں، وہ بھی اونٹ موجود بھی ہے۔ موجود ہے، یا آپ جو ہے پیدل چل کے گئے ہیں، جی وہ بھی آج ٹانگیں موجود ہیں۔ جی صحابہ یا کشتیوں میں گئے ہیں جی تو کشتیاں بھی موجود ہیں۔ ہاں وہ بھی موجود ہے۔ تو میں کہا یہ تو رواجی طریقہ نہیں ہے کہ موبائل سے بات پہنچانی یا کسی ہوائی جہاز سے پہنچانی، یا اس سے، یہ رواجی طریقے نہیں ہے، یہ تو ایک وقت کی ضرورت کی چیز ہے۔ جی پھر میں سوچنے لگا، مگر جی رواجی طریقے کیا ہیں، رواجی طریقے، جب پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی جی کہ رواجی طریقے یہ ہیں کہ جس راستے سے دنیا والے اپنے دین کے کام چلا رہے ہیں، ہاں 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 مال سے، چیزوں سے، ہاں پیسے سے چلانا چاہتے ہیں اپنے دین کو، جی جی اس طریقے سے اس کو بھی چلانا، دعوت کو کلمے کی، جی یہ ہے وہ رواجی طریقہ۔ جی 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 یہ چلے گا سنت طریقے سے۔ سنت ہاں طریقہ کیا ہے؟ سنت جی طریقہ یہ ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر ضرورت کو، ہر جی پریشانی کو نماز اور دعا سے ہٹوانا، جی جی حل بے شک کروانا، بے شک۔ یہ ہے جی جی سنت طریقہ، جی 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 جو اس طریقے پر چلے گا کام۔ جی 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 اور رواجی طریقے چلاویں گے تو پھر رواج زندہ ہوگا، اس سے باطل ہی آئے گا۔ جی 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 اور سنت طریقے سے کریں گے تو پھر ایمان آئے گا۔ تو ایمان جبھی تو آئے گا جب نماز دعا سے اس راستے میں آنے والی ہر ضرورت کو پورا کرائیں گے تو ایمان آ جائے گا۔ جی 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 تو پھر بالکل تسلی ہوگی دل کو، میں کہا یہ ہے بات اصل تو۔ جی جی نہیں، ایک ایک دوسرا جملہ بھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات کے اندر موجود ہے، ہوں اس سے آپ اس کو ٹیلی کر لو، یعنی اس کو ملا لو ہوں کہ ہمارے کام میں چندہ زہر ہاں، ہے۔ چندہ زہر ہے، وہی کرا نا میں، جیسے جی دوسرے راستے دین کے چلانے کے ہیں، ہاں چندہ ہوا یا بھائی کسی سے مانگنا ہاں ہوا، سوال کرنا ہوا، وہ جی رواجی طریقہ نہیں چلے گا اس میں، ہاں، اب دنیا میں سب سے بڑا جو رواج ہے وہ پیسہ کا ہے۔ پیسے کا ہے۔ جی جی، اب دین کا کام پیسوں سے چلانا چاہتے ہیں نا، ہاں، تو اللہ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کا کام تو پیسے چلا سکتے ہیں، عمل کا کام، جی جی لیکن توحید کا کام نہیں چلے گا۔ ہاں وہ اصل میں وہی بات ہے کہ بھائی توحید کا کام نہیں چلے گا۔ جب توحید کا کام انہوں نے بغلے والی مسجد سے چلایا تھا، ایمان کی بات چلائی تھی، تو وہ سارا خلاصہ کر دیا تھا اس میں ہاں، سارا خلاصہ کر دیا تھا۔ وہ کہ تو ان سے بھائی، بھی نہیں لیتے تھے جو آتے تھے جی دینے کے لیے، جی 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 ان کو بھی نہیں کہتے تھے پہلے ایمان سیکھ کے آؤ، جی 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 اپنی شرطوں پر پیسے خرچ کرواتے تھے، جی جی اور اس میں سے خود حضرت خرچ نہیں کرتے ہوں گے اپنے اوپر، یہ تو مجھے پکا یقین ہے۔ جس نہیں طرح نہیں اللہ نہیں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر تھوڑی نہ خرچ کرتے تھے، نہیں 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 تو نہیں 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 اور اپنی ان شرطوں پر پیسے خرچ کرواتے تھے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بنایا تھا اصول۔ جی تو یہ کام رواجی طریقوں سے یوں دور ہے توحید کا کام، جی جی کہ جی اس جی میں یہ نہیں چلے گا کہ بھائی کسی سے پیسہ مانگ لیا ہے، کسی کو دعوت دینے جا رہے تو کسی سے سواری مانگ لی، کسی سے پیسہ مانگ لیا، کسی سے چندہ کر لیا، یہ نہیں چلے گا۔ نہیں، وہ تو حضرت نے خلاصہ کر دیا، اس میں تو خیال بھی نہ آنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے تھا وہ سنت طریقہ، رواجی طریقہ۔ ہاں، یہ تو اس میں تو خیال بھی نہ ہمیں چاہیے ہر انہوں نے چیز۔ ہمیں گھما دیا اس طرف کے رواجی طریقے ہیں موبائل سے بات پہنچانا، ہاں موبائل سے، کیونکہ موبائل سے تو انہوں نے یوں ڈرایا تھا کہ موبائل ان پہ تو بہت پہلے سے ہے نا یہ موبائل، جی جی جب تک تو شاید ہمارے پہ آئے بھی نہیں ہوں گے، ان پہ جب سے ہیں۔ کافی دنوں سے ہے، بڑے اچھا، لوگوں کو تو۔ ہاں، ان میں اس میں اب پول پٹی کھلی سب کی، جی تو یہ اس لیے روکتے تھے اس سے، جی 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 کہ اس سے پول پٹی کھل جائے گی سب کی، جی اللہ نے کھلوا دی۔ جی تو میری سمجھ میں تو یہ بات آئی جی نہیں، توحید کے۔ صحیح صحیح ہے، بس اصل تو یہی ہے، بس رواجی طریقے سے جو بتایا بس وہی ہے، مال اور اسباب، توحید کی اور ایمان کی بات۔ پہنچانے کے لیے کسی سے کوئی جی، سوال کرنا، یہی ہے وہ رواجی طریقہ، یہی ہے وہ رواجی طریقہ۔ چاہے وہ سب، چاہے کسی بھی چیز کا سوال کیا جائے، وہ سب رواجی طریقے ہیں۔
جی جی بھائی رواج میں ہے نا، مدرسے کی لائن سے رواج میں ہے، پیسے مانگ کے چلا رہے ہیں. جی جی خانقاہ کو میں بھی نظام اس میں ہے کہ بھائی اس سے چلا رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں یا کچھ بھی کر جی رہے ہیں. جی جو بھی جتنے بھی دھرم ہیں دنیا میں، چاہے اسلام والے ہوں چاہے دوسرے دھرم والے ہوں، جی وہ سارے چندے سے چلا رہے ہیں. جی 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 یہ رواجی طریقہ ہے، یہ طریقہ جی اس جی میں نہیں چلے گا توحید چلانے میں. ہاں، تو اگر توحید چلانے میں اگر رواجی طریقہ داخل کر دیا تو آپ رواج کو ترقی دے دو گے، تو ایمان تو گیا پھر. ایمان تو گیا. ایمان تو واقعی میں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز اور دعا سے چلاؤ، یہی طریقہ ہے ایمان کا. اور جب نماز دعا سے چلائیں گے تو پھر توحید زندہ ہوگی، توحید زندہ ہو گیا. لوگ وہ سمجھ جائیں قدرت گے. آپ جب ایک آدمی ٹھان لے گا قدرت سے نمازوں کے راستے سے مسئلہ کراوے گا، ہاں. تو قدرت ظاہر ہوگی، تو قدرت دیکھ کے لوگ سمجھیں گے بھائی. ہوں. یہی تو سنت طریقہ ہے. بھائی صحابہ اسلام میں داخل کب ہوئے لوگ؟ جب تک کہ اللہ کی قدرت صحابہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی عمل پر، نماز پر، تب تک تو جی اکا دکا آیا کوئی جس نے دماغ لگا لیا. وہ بدر کے اندر دیکھ لو کیا ہوا، سب نہیں آئے، پھر قرآن نہیں مسی گیا تھا سارا، اور بدر کے پہل بعد کا پھر مسی گیا تھا. دیکھ لو، پھر بدر کے بعد تو پھر تو جھوک بر جھوک، قافلے قافلے، شہر کے شہر آ گئے. وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ لے گئے کول کے 14.5 سال کے بعد مدر میں پہلی مدد آئی تھی اللہ کی. ہاں. لیکن اس سے پہلے تو ذہن بنایا جا رہا تھا. ہاں. اللہ کے غیر کا تاثر اور یقین ہوں. دلوں سے نکلنے کی بات چل رہی تھی، ہوں. اور اس پہ جمایا جاتا کہ بھائی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا. ہاں. اب جب اللہ کے اب غیر یہ کی تو بات آوے اسباب کی مسلمان کی، تو وہ یوں کہ بھائی ارے بھائی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے، ہاں. اور یہ تو میں نے اللہ نے حکم بھی دیا نو گئے. مولانا صاحب سے میں نے سنا تھا یہ بات، ایک بات جی. کہ صحابہ کو اسباب میں جانے سے روک دیا گیا تھا. اچھا. ہاں، میں نے مولانا صاحب کے منہ سے سنی تھی یہ بات جی 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 کہ صحابہ کو روک دیا گیا تھا اسباب میں جانے سے، حالات جبھی تو آئے تھے. جی اور جب تک اللہ تعالیٰ نے تجارت کے یا کاروبار کے کمانے کے احکام نہیں اتارے، جی تب تک صحابہ نہیں گئے، اور وہ جی جی احکام اتارے بدر کے بعد. جی جی یہ تو مولانا صاحب کی زبان سے سنا تھا میں نے. ہاں نہیں، اس میں بھی تو پھر 2 جماعتیں بن گئی تھی صحابہ کی. اہل ہاں. صفہ کی جماعت کہلائی، جو اپنی ضرورت کے لیے، وہ تو کوئی کاروبار کوئی بزنس کسی سبب میں گئے ہی نہیں. وہ اہل صفہ کی جماعت. اہل صفہ جو تھے، جو اصحاب صفہ تھے نا، جی 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 وہ ایمان سیکھنے پر پڑے تھے وہاں. جی 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 وہ تو ایمان کے سیکھ رہے اپنی وہ ضرورت ایمان کو. کے سیکھنے پہ پڑے تھے. جی جی تجارت میں وہ لوگ جا رہے تھے جنہوں نے ایمان سیکھ لیا تھا، ہاں، وہ وہاں جا کے خدا کے احکامات کو پورا بس کر رہے پورا تھے. کر رہے تھے. ان کو دونوں راستوں سے مل گیا. اب اصحاب صفہ اگر ایمان سیکھ لیے تھے تو وہ بھی زیادہ تجارت میں کوئی منع تھوڑی تھا. میں تو لیکن وہ نہیں گئے. وہ نہیں گئے، نہ تو سوال کرتے تھے کسی سے اصحاب صفہ، اور نہ جی کمائی میں جاتے تھے. ہاں. سوال بھی نہیں کرتے تھے کسی سے. جی 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 کئی کئی دن کے بھوکے جبھی تو پڑے رہتے تھے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کہ جاؤ بھائی تم جی کما کے کھا لو. جی جب اللہ کے نبی ان کو دیکھتے بھائی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے دیتے، کوئی 2-4 کو کھانا کھلا دیتا، کوئی 10-20 کو کھلا دیتا. جی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. جی بے شک. وہ تو ایمان سیکھنے پر پڑے تھے وہاں. جی اب یہ کہیں گے کہ وہ تو قرآن سیکھنے پر پڑے تھے. چلو قرآن بھی سیکھ لو، تو قرآن کی جو مکی صورتوں میں جو قرآن نازل ہو رہا تو اس کا تعلق بھی تو ایمان سے ہی ہے نا. صحیح ہے. تو وہ قرآن کی آیات آ رہی تھی تو ان کا پورے حوصلہ بڑھ قرآن رہا تھا. پورے قرآن کا تعلق ہی ایمانیات سے ہے. ایمان یہاں سے تعلق ہے نا اگر اس اللہ کا. نے عمل کی طرف بلایا ہے تو وہ اسباب کے مقابلے پر بلایا ہے. جی 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 مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ ہمارے یہاں اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے پر بلانا ہے. جی 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 مطلب ایک ساتھی سے بھی ایک دن بھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں چلا گیا ایک مسجد میں جی گیا تو پیشاب کرنے، جی وہاں ہو رہا تھا گشت. جی تو بیٹھے تھے 2 ساتھی، گشت جی جماعت گشت میں گئی ہوئی تھی. اس نے مجھے آواز مان لی، جانے تو ہی سب. جی میں جا کے بیٹھ گیا تو وہ بات کر رہا تھا ایک ساتھی، پرانا جی ساتھی ہمارے یہاں کا. تو وہ بس وہ تو باتیں کریں ہیں بیچارے. جی تو بس وہ میں کہنے لگا، مگر بھائی آپ کی بات روکے میں ایک بات کہوں. جی پھر میں نے ان سے بات کرنی شروع کری. جی تو بھائی اللہ نے وہ مذاکرہ کرایا بھائی، وہ ان کی وہ جماعت بھی آ گئی پھر وقت گشت میں سے. ہاں، گشت کے سباب سے آ وہ گئی. سارے یوں سنتے رہے جیسے بھائی انہیں پتہ نہ کیا مل گیا ہو. جی میں کہنے لگا مگر بھائی دیکھو، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، اس کا مقصد بھی تو جانو کیا ہے.
جی عمل کر رہے بس. ہوں، مگر اب دیکھو دعوت تعلیم استقبال کا مقصد کیا ہے پتہ بھی ہے تمہیں؟ جی. اس گشت کا مقصد کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ ہوں، تو پھر اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی دعوت تعلیم استقبال کے اوپر ایسا مضمون اللہ نے ڈالا دماغ میں. جی. میں کہنے لگا مگر دعوت تعلیم استقبال کا جو عمل ہے نا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ دعوت کے راستے سے ایمان کا حلقہ لگاؤ جی. اور اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ سے ہونا اللہ کے غیر سے نہ ہونا سمجھاؤ. ہاں ہاں، اس کا جب اس کی مذاکرہ سمجھ ہو. میں یہ بات آ جاوے پھر ہاں تعلیم میں بٹھاؤ، ہاں تعلیم میں عمل سے لینا سمجھاؤ. ہاں تعلیم کا مقصد یہ ہے، تعلیم میں عمل سے لینا ہے اس میں. ہاں، اس میں واقعات ہے، عملوں ہاں سے صحابہ نے کیسے لیا. ہاں مگر یہ عمل سے لینا سمجھاؤ. اور جی استقبال اس لیے ہے کہ پھر مخلوق کو دینا سمجھاؤ. جی. استقبال پھر مخلوق، یعنی قدرت سے لے کر مخلوق کو دو. مخلوق کو دو، استقبال یہ ہے. یہ ہے استقبال. جی تو وہ سارے سوچنے میں پڑ گئے ایک دم. جی. بس پھر میں بات کرتا رہا، پون گھنٹہ ان سے ایمان یقین کا پورا مذاکرہ ہوا زبردست. جی. بہت وہ پھر وہ ہاں بچوں پہ بات کر رہا تھا، بھائی گھر میں ہم مذاکرے نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، دماغہ نہیں کرتے. جب اپنے بچوں کو ہی ہم، میں کہنے لگا میں کہ بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں ہے، جی. جی ہمیں بتایا ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، جی. کیسے کرنی ہے. جی اب ہم حافظ بنا کے خوش ہیں، جی. کوئی مولوی بنا کے خوش ہے، جی کوئی کلمہ رٹا کے خوش ہے، جی. کوئی دعائیں سکھا کے خوش ہے. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ بولنا سیکھنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. سکھاؤ. لا الہ الا اللہ کو اسے سمجھاؤ، جی. اسے یہ سمجھاؤ بیٹا میں تیرا رب نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہاں تو ہمیں سمجھ رہا ہے نا رب، وہ ہاں، دیکھ وہ رہا، ہمارے سے، ہاں وہ ہمارے ضرورتیں دیکھ رہا ہے پوری ہوتا وہ ہوا. ہمارے سے ضرورتیں پوری ہوتا ہوا دیکھ رہا، ہاں وہ ہاں. اما سے دیکھ رہا. جی مگر اب اما بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹے ہم رب نہیں ہیں. جی. لا الہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ یہ جہاں سے تم دیکھ رہے ہو نا اپنی ضرورتیں پوری ہونا یہاں سے نہیں ہو رہی ہیں، جی. یہ رب نہیں ہے. بے شک. الا اللہ رب اللہ ہے، جی عبود اللہ ہے، پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ ہے. جی. جی مگر اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال تک صرف یہی سمجھاؤ، جی. جی کچھ اور بتلاؤ نہیں اس کو، جی. کھیلنے دو، کودنے دو، بھاگنے دو، پھرنے دو. 7 سال تک اسے کلمہ سمجھاتے رہو. اوکے، صحیح بات. اب جب وہ 7 سال کا ہو جاوے ہاں. اب وہ تم سے کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرے کہ جی یہ دو ہمیں، جی تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اسے نماز کا حکم کرو، جی. کہ اب اسے اس پہ لگاؤ کہ ہاں، نماز. بیٹا اللہ سے لینے کا راستہ امی اور ابو نہیں ہے، نماز ہے، اللہ سے لینے کا راستہ نماز ہے. اس پہ لگاؤ، نماز سے اس پہ لینے پہ. لگاؤ، جب بھی وہ کوئی ضرورت ہم سے آوے تو فوراً اسے نماز کی طرف متوجہ کر دو. جی جی. جی اب 3 سال تک یہ چلنے دو جی. اور لا کے تم دیتے رہو چپکے سے، رکھتے رہو ہاں. اپنے گھر میں. جی. وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ والا جو واقعہ ہے ان کی والدہ کا، ہاں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے. ہاں اب جب وہ 10 سال کا ہو جاوے پھر بھی وہ ڈائریکٹ تم سے اپنی ضرورت پیش کرے جی. تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کو مارو، ہوں. اسے دھمکاؤ کہ بس تجھے کہا ہے نماز سے اللہ دیتے ہیں، ابو اماں کے ذریعے سے نہیں دیتے. جی جی. امی ابو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، اور اس سے لینے کا راستہ نماز ہے. تمہیں سمجھا رہے ہیں 3 سال سے، سمجھ میں نہیں آئی تمہاری بات، جی جی. جی. ہلکی مار ہاں بھی مار سکتے ہو. ہاں. تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات رچ بس جاوے، جی پالنے جی. جی والا اللہ ہے، لینے کا راستہ نماز ہے. بے شک بے شک. مگر یہ ہے بچوں کی تربیت. یہ ہے تربیت بچوں کی. اور مگر ہم سکھا رہے اسے قرآن حفظ کر لیا. بھائی اس کے بیٹے نے کیا تھا ابھی حفظ قرآن، وہ جو بیان کر رہا تھا وہاں، جی جی. اور وہ بہت پتہ نہ وہ یہ سوچ رہا میں نے پتہ نہیں کیا کرا دیا اپنے بچے کو. ہاں. مگر یہ کلمہ سمجھا دو اور نماز سے لینا سمجھا دو، اب کالج میں بھیج دو بے فکر ہو جاؤ، چاہے مدرسے صحیح. میں بھیج دو بے فکر ہو جاؤ. ہاں، جب یہ اپنی پرورش نماز سے جوڑ لے گا اور ضرورت اپنی نماز سے پوری کرنے کا اسے راستہ مل جائے گا، اب مگر اس کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اب اسے کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا. اب کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس کو. مگر نہیں جی تم جی. حافظ بنا کے بھیج دو، مطلب ہاں. حافظ بنا کے بھیج دو، مدرسے میں گمراہ ہوگا اگر جی ایمان جی. نہیں سکھایا تو. ایمان نہیں سیکھا. اب یہ بختیار اور کاکی مگر رحمت اللہ ایمان سیکھنے کا کوئی نہ شارٹ کٹ راستہ ہے نہ کوئی چور راستہ ہے. ہے ہی نہیں. ایمان سیکھنے کا راستہ نمازوں سے پرورش لینا، بس ایک یہ ہی ہے، راستہ ہے دنیا میں. بس یہی ایک راستہ ہے ایمان 1.25 سیکھنے کا. پیغمبروں کو یہی 1.25 پیغمبر یہی راستہ لے کے آئے. یہی راستہ لے کے آئے. اللہ کے نبی نے یہی راستہ اختیار کیا، جی جی. صحابہ نے یہی تمام راستہ پیغمبروں نے. اختیار کیا، اولیاء نے جی یہی راستہ اختیار کیا، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب نے یہی راستہ اختیار کیا. جی جی. اور جی جی. ان کی بات دنیا میں تبھی چل پائی مولانا جی الیاس صاحب مولانا صاحب اللہ علیہ کی
کہ جب وہ ایسے بن گئے نمازوں سے لینے والے. بے شک جی جی جب ہی چل پائی اللہ جب ہی چلاوے گا نا بابا جب یہ خود سے بن جاویں گے. ہاں جب چلاوے گا وہ تو اللہ چلاوے گا کہ بھی نظام سے. جی جی اب یہ لیکن دیکھو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نہیں فرمایا تھا مگر کام کرو، یوں کہا تھا ہم لے لیں گے کام خود. ہاں ہم تو لے لیں گے کام. تم بن جاؤ بس، ایسے تم بن گئے ہو ہم کام لے لیں گے تم سے. اب کام لے لیں گے. تم نے ایسا بن کر یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لیا کہ سب ایسے بن جاویں، جی تو اب ہم تم سے کام لے لیں گے. کام لے لیں گے کام لے لیں گے صحیح بات. ہمیں فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہ پوری دنیا کی ذمہ داریاں اسی کی ادھیڑ بن میں مر جاویں ہم. جی 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 یہ تو بات اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہی ہے، نبی جی آپ اتنا کم سوار کر رہے ہیں، ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. جی جی تو جسے ہم چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی، جی 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 جسے آپ چاہیں گے تھوڑی نا ہدایت مل جاوے گی. جی جی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ایمان والا بنا دیتے، ساری ہاں دنیا بے کو شک مسلمان بنا لیتے. کوئی شک نہیں تھا اس میں. وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صرف چاہنے کے اوپر بات ہے. اللہ کے چاہنے کے اوپر. تم کہے اپنے آپ کو غم میں مار رہے ہو. جی جی اب یہ غم بتاویں گے وہ نبی کو کتنا غم تھا، نبی کو امت کی کتنی فکر تھی. ابے فکر کیا تھی وہ تو سمجھاؤ. جی جی فکر ہاں فکر کیا بس تھی. یہ یوں کہیں گے، پھر آگے وہ بھی جا کے یوں کہیں گے کہ اللہ فکر بھائی نبی کو ایسی فکر تھی امت کی اور رات رات بھر روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے. آگے وہ بھی یہی بتائیں گے ابے غم کیا تھا وہ تو بتاؤ. جی 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 وہ جی کوئی نہیں بتانے کا غم یہ تھا آؤ. کہ ایمان نہیں سیکھ رہے، یہ تھا غم. ہاں وہ مطلب دنیا میں شکلوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہاں شکلوں سے اپنی پرورش سمجھ رہے ہیں، اب اپنا رب بنائے ہوئے ہیں انہیں. اللہ کی قدرت سے اپنی پرورش نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ غم تھا ہاں اللہ کے نبی یہ کو. غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس حال میں مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم چلے جائیں گے. ہمیشہ کے جہنم جانا. عمل کا تھوڑی غم تھا، یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جی جی ابھی دیکھو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا جو واقعہ لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اپنی کتاب میں، مفتی صاحب نے بھی لکھا. تو جب یہ پڑھنے قابل ہوئے 5-7 سال کے، ہاں تو 7 جب سال کی مدرسہ، عمر میں بھیجا. ہاں جب وہ مدرسہ بٹھا گئی پڑھانے کے لیے، تو ہاں بستہ لے گا ہے جب جب واپسی. کلمہ پورا سمجھا دیا 7 سال تک، جی جی اس کے بعد تو بھیجا مدرسے میں. ہاں اس کے بعد بھیجا. تو جو وہ بھیجنے کے بعد جو سوال کیا تھا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے آ کر کے مدرسے میں سے ہاں کہ اماں میں مدرسے سے آ گیا مجھے بھوک لگ رہی، ہاں مجھے کھانا دو. ہاں تو ان کی والدہ نے یہ کہا تھا بیٹے جس کا نام لے کے آیا ہاں الف سے اللہ، ہاں جس کا نام پڑھ کے آیا مدرسے میں، ہاں کھانا اس سے لو. اب ہاں جس کا نام لے کے آیا. ہاں ان کے بچے نے کہا کہ ان سے کیسے لوں. ہاں یعنی کہ اللہ سے ان کے کیسے لوں. ہاں یعنی کہ ان کے گھروں میں، ولیوں کے گھروں میں، گھروں کے اندر تو ایمان سمجھایا جا رہا تھا ہاں اور علم سکھلایا جا رہا تھا مدرسے میں. ہاں اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا ہاں وہاں سکھایا جا رہا تھا. ہاں اور یہاں ایمان سمجھایا جا رہا تھا، توحید سمجھائی جا رہی تھی گھروں میں. ہاں تو وہ چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی. ختم ہو گئی بالکل. تو نکل اس لیے گئی کہ ارے بھائی ہم بنے تو نہیں ایسے. ماں باپ نہیں بنے تو بیٹوں کو کیسے بنا دیں گے؟ کیسے بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ ہاں اس پہ اب پوچھیں گے بھائی. اب گھر میں مذاکرہ کرتے ہوئے بھی یوں تو ڈر لگتا ہے، یہ یوں نہیں کہیں گے فوراً تم کیا کر رہے ہو. اور اس دور میں اگر یہ بات چلاویں تو مخالفت تو گھر سے شروع ہو جائے گی بھائی. گھر سے شروع ہو جائے گی. اچھا بس اسباب کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ ارے بھائی اسباب اصل میں کیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کا یقین نکلنا شرط ہے. ہاں وہ یقین نکلنے کی تو بات چل رہی نا. ہاں اب یہ تو نہیں کہا کہ بس اسباب چھوڑ دو. اب ہاں اسباب سے تو ہمارا امتحان جوڑا ہوا. ہاں ہاں یقین نکلے یا سبب کا یقین رہے دل میں. ہاں ہاں منافقین نہیں نکال پائے اپنے دل میں سبب کا یقین. صحابہ نے نکال لیا. ہاں وہ قدرت پہ جم گئے، سیدھے سیدھے قدرت کی طرف آ گئے کہ مرنا جینا قدرت کے ساتھ ہمارا تو بس. ہاں اور راستہ نماز، صحیح صحیح. یہی راستہ چلتا ہمارا. اور یقین کے نکلنے کا سبب ہی نماز ہے. نماز ہے. اسباب کا یقین ہی جب نکلے گا دل کے اندر سے تو جب جب نماز کا مسئلہ ہو جائے گا تو ہاں پھر مایوس ہو جائے گا آدمی. سورہ فاتحہ سے تم شفا لے لو، تم دوا جی سے مایوس ہو جاؤ گے. جی جی نماز سے روٹی لے لو، دکان سے مایوس ہو جاؤ گے. جی 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 اللہ جی تعالیٰ سے پانی کھدوا لو تو پانی نکلوا لو تو تم ان سے یہ جو رواجی طریقے ہیں پانی لینے کے ان سے مایوس ہو جاؤ گے. ہوں مایوسی جب ہوئے گا آدمی جب عمل سے لینا سیکھ لے گا. جی مایوس ہونے کا اور تو کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. نہیں ہے نہیں، یہی راستہ ہے. عمل تو دیے ہی ہیں اللہ کی قدرت سے فائدہ لینے کے لیے.
بے شک بے شک. عمل کو کرنے صرف یہ تھوڑی دیا کہ عمل پہ عمل کرتے چلے جاؤ. جی خیر ان سے یہی پون گھنٹے تک میرا بات چیت ہوئی، مذاکرہ ہوا. جی تو وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ آدمی جو ہے نہ کوئی کام کر رہا ہاں اور بات ایسی کرتا ہے کہ بس ہل جاتے ہیں سب. جی تو وہ جو ذمہ دار سے بیٹھے تھے دو تین وہاں، وہ جی جی پوری حیرت میں چلے گئے تھے ایک دم. جی جی جی. ہاں. اصل میں حیرت میں تو اس لیے سے لگے بھائی شہزاد، ہوں. کیونکہ تبلیغ میں نکل کر ان کو تبلیغ کا مقصد نہیں سمجھایا گیا. جو حضرت مولانا یوسف نہیں، صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نے جو مقصد لاتے تھے سامنے، وہ مقصد نہیں سمجھایا جا رہا. وہ اصل میں یوں بھی حیرت کرتے ہیں یہ لوگ، جب 3 اگست ان کا چھوٹ جاتا ہے نا، جی چلہ چھوٹ گیا یا 3 دن ہاں لیٹ ہو گئے کام میں، 2 4 دن آگے پیچھے ہو گئے، تو ہاں ان سے کوئی بات ہی نہیں ہو پاتی نا وہاں سے. جی ان سے بات نہیں ہو پاتی پھر، ہاں 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 نہ ان کی طبیعت چلتی ہے بات کرنے کی طرف. جی جی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا پہلے. جی اچھا یہ نہیں سوچتے ہیں یار یہ کوئی کام نہیں کر رہے، نہ اگست، نہ 3 دن یا چلہ، نہ 4 مہینہ، ہاں ہاں اور یہ بات کرتے ہیں اتنی اعلیٰ سطح کی، اللہ سکتے کی. اور کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کسی سے متاثر ہوتے. جی میں تو اسے یوں کہا، مگر دیکھو یہ کام جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے ہاں کہ یار ایسی بات کرو سب خوش رہیں. جی تو میں کہا اس سے تو باطل آئے گا. باطل ترقی کرے گا. اگر بے ذرا شک. سی بھی ذرے کے برابر بھی کسی سے متاثر ہو کے بات کری نا کہ یار ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، ایسی بات کرو، ہوں بلکہ یہ سوچ کے بات کرو ان کو توڑنا ہے آج ہی. جی جی آج جی کل کے جو ٹوٹتا ہے آج ٹوٹ جائیں، اگر توحید پہ ٹوٹتے ہیں تو جی 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 عمل پہ نہیں ٹوٹنے دینا ہے. ٹھیک ہے، جی نہیں 3 دن لگائے تو کوئی بات نہیں بھائی، جی نہیں جی چلا لگایا نہیں صحیح، ہوں نہیں گشت کیا نہیں صحیح، کوئی نہیں بات نہیں. مشورے میں بیٹھے تو کوئی بات نہیں. ہاں عمل کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے دینا ہے، توحید کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں تو کل کے ٹوٹتے آج ٹوٹ جائیں. جی 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید میں کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں ہے. جی جی عمل میں سمجھوتے کیا اللہ کے نبی نے. جی وہ آئی نہیں تھی جماعت وہاں کی طائف کی، جی انہوں نے کہا کہ جی اسلام تو لے آویں گے، اسلام ہوں میں تو آ جاویں گے، ہاں لیکن نماز کا عمل نہیں کریں گے. جی اللہ کے نبی نے فرمایا چلو نہ کرنا. جی کہا زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، ہاں کہنا مت دینا، جی اور جہاد بھی نہیں کریں گے، جی کہا مت کرنا. جی تو انہوں نے کہا کہ بت بھی 1 سال تک نہیں توڑیں گے اپنے. جی اللہ کے نبی نے کہا یہ تو پہلے دن ہوئے گا، یہ تو پہلے دن ہوگا. یہ تو پہلے دن ہوئے گا. وہ ہاں تو کہنے لگے توحید میں سمجھوتا نہیں ہے ہاں، ایمان میں. کہنے لگے جی ہم اپنے ہاتھ سے نہیں توڑنے گے. ٹھیک ہے ہم توڑ دیں گے، کوئی بات نہیں. تم نہیں توڑ سکتے تو ہم توڑ دیں گے. جی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے نبی اتنی رعایت دے رہے ہیں، جی جب یہ کوئی کام نہیں کریں گے پھر کیا کہے گا اسلام ان کا. کہا جی عمر جب ان کے اندر ایمان کی حقیقت آئے گی سب کرنے لگ جائیں گے، جی 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 یہ سب کرنے لگ جائیں گے جس کا انکار کر رہے ہیں یا جی جس میں جی رعایت مانگ رہے ہیں. ہوں تو عمل کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے دینا کسی کو، جی جی لیکن توحید پر تو کل کے ٹوٹتے آج ٹوٹ جائیں. ہوں اگر بنیاد ٹوٹنے کی یہ توحید ہے تو پھر کل کے ٹوٹتے آج ٹوٹ جائیں. کوئی جی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس بات کی. ہوں. اچھا بت کی بھی 2 شکلیں ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی. ہوں. ایک تو ہے ظاہر کا بت، ہاں باہر کا شکلوں والا. ہاں ایک ہے دل کے اندر کا بت. ہاں دونوں ہاں سمجھائی. دونوں ہیں وہ تو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بت نکلوانے میں لگے ہوئے تھے. اندر کا پہلے تو اندر کا نکلے ہوں. تو باہر کا بھائی نکلنا آسان ہو جاوے. باہر کا بت تو پہلے دن چھوڑ کے آ جاتے تھے. ہاں جو اسلام میں آتا تھا وہ بت سے مایوس ہو کے آتا تھا. ہاں اندر کا بھی اور باہر کا بھی دونوں بت نکلے. ہاں پھر وہ محنت جو ہوتی تھی وہ اندر کا بت نکالنے پر ہوتی تھی، سبب کا بت جو اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اب نکلے گا اندر کا. اب اندر کا نکلے گا. پہلے اسلام میں جی آئے، اسلام میں تو آتا ہی وہ تھا جو ان بت سے مایوس ہو جاتا تھا، جس سے ساری زندگی امیدیں باندھی ہوئی تھی. جی جی اس سے مایوس ہونے کے بعد ہی تو اسلام میں داخلہ ہوتا تھا. ہاں بھائی اس سے تمہارا کام بنتا ہی نہیں. ہاں. اب وہ محنت کیا خرچہ کراتے کرنا تھے، پڑ رہا ہے ان کے اوپر. اور اب محنت ہوتی تھی کہ اندر کی شکلوں کا بت نکلے. اب ہاں اب شکلوں کا نکلے. شکلوں کا بت نکلنے میں یہ کیا نام لے کر اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں ٹائم لگے. بھائی وہ بت تو سامنے ہے تو اس سے تو پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس سے ہوتا دکھا ہی نہیں کبھی کچھ. جی وہ جی تو ایک امید بندی تھی چھوٹ گئی اس سے. جی 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 اب ان سے ہوتا ہوا نظر آیا ساری زندگی، جی ان سے ملتا ہوا نظر آیا سبب سے ساری زندگی. جی اب ان کا یقین تو میں تو محنت کرنی پڑے گی، جھیلنا پڑے گا اپنے اوپر. جی اب جھیلنے میں وہ ہوتا تھا کہ بھائی پھر ٹھیک ہے ان بتوں میں ہم نہیں جائیں گے، جی اپنی کسی ضرورت کے لیے ان بتوں میں نہیں جائیں گے، جی جی ان سببوں میں نہیں جائیں گے. جی
बस वो इस पर लगे रहते थे, लेने का रास्ता कोई था नहीं। जी तो अब वो मुजाहिदा पड़ता था। जी फिर जब वो अंदर बन जाता था, शक्लों से मायूस हो जाते थे, अंदर में अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की कुदरत का यकीन जम जाता था, तो फिर नमाज जी आ जाती थी जी कि लो भाई अब नमाज के रास्ते से ले अल्लाह से। जी जी ये बात थी बेशक। जी जी सही, बिल्कुल। भाई। और सुनाओ वैसे। अल्लाह का करम है भाई अपना, और क्या है। तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। हमारे तो तबीयत बाश है यार, थोड़ी सी नॉर्मल चल रही। हाँ तो चल। वहां से आए थे, जब से हम आए थे ना वहां से, कहाँ से? लखनऊ से आए थे जब। अच्छा अच्छा। बस एक दो दिन के बाद तो उसके बाद तबीयत बिगड़ती सी चली गई। अच्छा। फिर कल से तो सुकून आया मुझे, मिलना शुरू हुआ। हाँ तो हो जाए। अल्लाह से कह जैसा कह भी ना था मैं तो, हम्म। घर वाले ठाव ठाव फिर रहे थे मुझे, कभी डॉक्टर के ले जाए, मैं कभी कहाँ ले जाए, मेरा मगर तुम मुझे कहने ले जाओ। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा हो रहा था? हाँ मामला ज्यादा बढ़ गया था। घर वालों को पता लग गया? हाँ घर वालों को पता है यार, दिक्कत हो रही है, आंख लाल हो रही है, और भाई बीपी यार हाई हो गया। हम्म। मुझे जी तुम इतना सोच रहे यूं कर रहे, मगर मैं कुछ नहीं सोचता भाई। हाँ मेरे पे कुछ ना, मेरे पे किसी की जिम्मेदारी ना, मैं किसी के बारे में सोच रहा। हाँ। यहाँ तो अपने अब अपना ही भट्टा बैठा पड़ा, किसके बारे में क्या हाँ सोचे। हाँ मगर मैं अपने बारे में तो सोचियो भाई। हाँ। मगर अल्लाह ताला बस जितनी अल्लाह ने बात समझाई, इसे कबूल कर कर कामयाब कर दिया बस। हम्म। हाँ इसके लिए तो फिक्रमंद रहे मैं। साहबा देखो यूं भी कहेंगे कि ताबीन फरमाते हैं हम 30 से ज्यादा साहबा से मिले, जी हर एक को अपने बारे में फिक्र बन पाया। जी जी किसी जी। ने यूं कहा कि हमने साहबा को लोगों के बारे में फिक्र बन पाया। ना ना, मैं अपने बारे में कहा। अपने बारे में कहा कि हमने अपने बारे में हर साहबी को फिक्र बन पाया। 30 से ज्यादा से मिला हमें। हम्म ताबीन साहब का कौल है। हम्म अब बताओ, साहबा को तो फिक्र है नहीं दुनिया की, हम साहबा हम्म, से आगे बढ़ गए, हाँ हमें सारी दुनिया की फिक्र लगी है। हाँ सारी दुनिया की जिम्मेदारी डाल दी गई है सिरों पे। जी। अब सारी दुनिया की जिम्मेदारी डाल दी गई तो अपनी जात से तो बेफिक्र होना ही होना है। अब वो देख लो, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, ताबईन, ताबईन के नंबर सबसे पहले मानने के। हाँ। बताओ कहाँ गए हैं? कहाँ कहीं भी नहीं गए? गए, अपने कहीं घर नहीं में गए। रहे थे। घर में रहे अपने। बताओ किसकी फिक्र करी उन्होंने? कहीं भी नहीं करी। फिक्र करने वाले सारे साहबा मौजूद, अल्लाह के नबी मौजूद, वो अपने घर में बैठे। हाँ। ये तो अल्लाह का काम है, किससे लेना है। वो तो अल्लाह अपना ले वो लेगा। तो अपना आप ले रहा है वो। जी जी जी, मेरे से ले ले, आपसे ले ले, किसी से ले ले, वो अल्लाह जाने किससे लेगा। जाने किससे लेंगे, वो ना उसे कोई किसी आलिम की जरूरत है, ना किसी उसे माल वाले की जरूरत है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो तो जिससे चाहे ले ले। आलिम हम्म से ले ले, गैर आलिम से ले ले, अनपढ़ से ले हम्म ले, हम्म वो बगैर माल वाले से ले ले, बादशाह से ले ले, वो तो हम्म मालिक है ना। हम्म वो जानता है हमें किससे लेना है। हम्म लेकिन हम इसमें मरे जावे कि हम हमसे लेवे, हमसे लेवे। हम्म, भाई वो तो वो ले लेगा अपना आप, हम क्यों इसमें दिमाग लगावे अपना। जी जी हम तो अपने हम अल्लाह तक पहुंच जावे, इस पर दिमाग लगावे। जी ये है बात। सही, बिल्कुल। ये दावत का निजाम बनाया था इसलिए ताकि खुद समझ जाओ, इसको लगा जाके लोगों को समझाओ। जी लोगों को समझाने में अपनी जात से गाफिल हो गए। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और उनको क्या आ गया, सहारनपुर वाले के मौलाना, सहारनपुर वाले मौलाना का। उनका एक दिन फोन आया तो था, वो मैं ध्यान नहीं करा। जी फिर मैंने वापस करा था फोन, फिर उन्होंने उठाया नहीं, पता नहीं जाली होगी इनकी जमात तो। क्या नाम था उनका? मैं नाम ही भूल जाऊँ नवाजिश, उनका। नवाजिश। हाँ तो कल को करेंगे बात उनका। नंबर तो है तुम्हारे पास उनका? हाँ नंबर तो है मेरे पे शायद, दिख के हम्म। नंबर तो है। तो फिर मैंने भी नहीं करा, एक दिन करा था मैंने, उन्होंने उठाया नहीं था, फिर मैंने करा ही नहीं। हाँ बिजी होंगे कहीं। अब नहीं करता किसी को फोन करने को दिल। हैं? अब नहीं दिल करता। हाँ अब तो किसी का आ गया फोन तो बात हो गई, वरना मैं किसी को नहीं करता अब जब फोन फान। जी 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 हाफिज साहब और को भी नहीं करता फोन। हाफिज साहब का याद आया एक दिन, कारी साहब का आया, कहने लगा क्या बात भाई। जी मैं कहा जी अब नहीं तबीयत करती किसी से फोन फान करने की। हम्म, कहने लगा सही, हमारे से तो कर लिया करो कभी कभार, में कहा खैर कर तो ले ही है। हाँ हाफिज साहब का एक दो दिन बाद आ लिया फोन। जी अच्छा। पहले तो मैं करो जाऊँ था। हाँ अब मैं कई महीने से बिल्कुल बंद कर रखा, तुम्हारे पे भी नहीं कर रहा मैं फोन। जी जी हाँ ना मेरी तबीयत कर, बस चलती ही नहीं विजय। जी बस मगर सबको पता चल गया विजय, क्या सब कुछ पता चल गया, सामने हम्म सारी बात आ गई। जी बस अपने लगे रहो उस पर, और क्या।
ہاں بس اپنی چاہت کچھ نہیں، جو اللہ چلا ہوگا چلیں گے چلیں گے. بس. اچھا ایک بات اور بھی میں نے جانچی، جی یہ بغیر بنے جو بیان کرتے ہیں نا، جی میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو، جی. یہ زیادہ خطرے میں چلے جاتے ہیں. ہاں صحیح بات. کیونکہ یہ پھر ان کے حضرت جی بننے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے انہیں، جی لوگ انہیں حضرت جی ماننے لگتے ہیں. جی واہ بھائی کیا بیان کیا. جی. اب اگر اس نے بھی اپنے آپ کو حضرت جی مان لیا تو گیا. یہ تو گیا. تو یہ بات ہے. جی اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز کا ممبر کسی کے حوالے کرتے ہی نہیں تھے، ہاں سارا کام خود کرتے تھے. جی کسی ساتھی سے بات کرا دی، اگر وہ مقصد پر بات نہیں ہوئی جو حضرت چاہتے تھے تو پھر ہٹ کے دوبارہ خود کرتے وہیں بیٹھ کے. جی. بس جبھی تو کام چلا ساری دنیا کے اندر، ہاں تبھی ایک بات چلی تھی ساری دنیا میں. ساری دنیا کے اندر جبھی تو کام چلا. صحیح بات. اصل میں نظام کے پابند بنے، ایمان سیکھنے کا پابند کوئی بنا ہی نہیں. جی جی. اسی لیے حضرت فرماتے تھے پہلے تو ہماری کوئی سنتا نہیں، ہوں سنتا ہے تو سمجھتا نہیں، ہوں سمجھتا ہے تو کرتا ہوں نہیں، ہوں کرتا ہے تو جمتا نہیں، ہوں. اور جمتا ہے تو دنیا کے لیے. جی اب لوگوں نے اپنے چلا اصل سمجھ لیا، 4 مہینے دیکھ لو، 40 سال لوگوں نے پابندی کی ہے. ہوں. اسی کو پھر مولانا صاحب نے محسوس کر کے آخری بیان میں اس کو کھول دیا پھر جی. کہ اگر کہتے ہو میرا رب اللہ ہے تو پھر نماز راستہ ہونا چاہیے لینے کا، ہوں نہیں تو پھر یہ صرف زبان کے بولے ہیں، دل میں نہیں ہے یہ بات. ہوں تو یہ انہی کو تو سمجھا جو ہر سال 4 مہینے لگانے کو ایمان سمجھ رہے تھے. ہوں ان لوگوں کو تو یہ بات سمجھائی گئی. ہوں. اور وہاں رائے منڈ میں بھی ایک بیان سنایا گیا حاجی جی کی ڈائری سے. جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے پرانوں کو جمع کرا وہاں رائے ونڈ میں، اور پھر یہ فرمایا ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں بنا. اور وہ لوگ تھے جو ہر سال 7 مہینے 6 مہینے لگاتے تھے، سال لگاتے تھے. اچھا. ہاں جی. اور یوں کہا ایک بھی کام کا نہیں بنا ان میں سے. جی. اب ہاں وہ اب جیسی سطح چاہتے تھے ویسے بنی. ہمارے یہاں کام کا بننا اس کو سمجھا، ہر سال 4 مہینے لگا رہا، ہر سال 6 مہینے لگا رہا، 2 اگست کر رہا، 3 دن لگا رہا، مشورے کی پابندی، نمازوں کی پابندی، تسبیح تلاوت کی پابندی، اس کو سمجھے کام کا بن گیا. یہ تھوڑی بنا کام کا. جی کام کا وہ بنا جو نماز سے مسئلہ حل کرانے والا بنا، جی جی جی. یہ بنا کام کا. اس ہاں. کو فرماتے تھے جو 10-20 آدمی ایسے بن جائے بس ساری دنیا کو اللہ کی کھلا کے دکھا دیں گے، ہوں. ساری دنیا کو پلٹا کھلا کے دکھا دیں گے. جی جی بات یہ. صحیح بات. اور آصف بھائی؟ ہاں سب ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت سے ہے. اور چلو کر لو آرام اب تو ہے جی. ہاں ٹھیک. کوئی جماعتی نہیں آیا ملنا؟ جماعتی ایک کا فون آیا تھا میرے پاس، محلے کے ہیں حافظ صاحب. ہوں کہ جی بھائی فون آ رہا جی بھائی توفیق تمہاری ضرورت ہے ہمیں. میں کہ میں ضرورت ہے ہمیں. ہوں. جی وہ ایک جماعت بنا رہے ہم، ہاں ہم چاہ رہے آپ کو جماعت میں چلے میں لے جائیں. ہاں ہم کہا چلے جائیں کیا ہو گیا پھر. ہاں. کہنے لگا ہاں ہم چاہ رہے ہیں بھائی ہوں جماعت میں چلے جائیں گے. ہوں. مگر چلے تو جائیں گے لیکن ہمارے ایک شرط ہوگی. ہاں کہنے لگا جی کیا. مگر امیر میں بنوں گا تھری جماعت کا. ہاں ہاں. ہاں. کہنے بھائی وہ تو مشورہ کر کے بتاؤں گا. ہاں میں کس سے کرے گا مشورہ. ہاں. اللہ مرکز والوں سے. مگر مرکز والوں سے تو مولانا صاحب نے بھی نہیں مشورہ کرتا. میں امیروں بھی زبردستی میری بن کے بیٹھ گیا تھا. اچھا. ہاں ہاں. تو دیکھے میرے منہ کو. ہوں. بھائی شورا والوں کو میں جھگڑا تو اسی بات پہ ہوا تھا. ہاں وہ اپنی بھائی وہ مرضی. جو زبردستی امیر بنے گا تھا وہ کہتا ہے مشورے سے کام ہوگا. ہاں. اور ان کو اگر یہ یوں کہو بھائی خود امیر بننا یہ تو مولانا صاحب کی سنت ہے. ہاں مگر مولانا صاحب کی سنت ہے. مرکز نظام الدین میں بننے نہیں بیٹھے ہوں گا. ہم تو اپنے امیر کی اطاعت پر ہیں. مگر بھائی ہم تو امیر صاحب کی سنت کو زندہ کر کے تب جماعت میں نکلے گا. صحیح. بھائی خود امیر بننا یہ تو مولانا صاحب کی سنت ہے. جی. ساری شورا کہہ رہی تمہیں نہیں بنائیں گے، وہ کہہ رہے نہیں میں ہی بنوں گا. تو ان کی سنت ہے مولانا صاحب کی. جی جی ابا یوں کو سارے جن جانے والے شورا یوں کہہ رہی ہو کہ نہیں توفیق کو امیر نہیں بنانا ہے اور توفیق جی. خود بن جاوے. یہ تو مولانا صاحب کی سنت زندہ کی اس نے. مولانا صاحب کے صحیح بات. مولانا صاحب کی خوب اطاعت کی اس نے تو جم کے. جی. تو تم مولانا صاحب کی اطاعت نہیں کرنے دیتے. ہوں. پھر دیکھو کیا کہیں گے. کہنے لگا یار یہ کیا باتیں لا میں نکال کے. ہاں بھائی صحیح. بغیر مشورے کے امیر بننا جو مولانا صاحب کی سنت ہے. ہوں.
اور جو شورا تھی ان کو نظر انداز کرنا یہ مولانا صاحب کی سنت ہے. جی تو بھائی اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے بھائی چلو میں جماعت میں چلا جاؤں گا اور میں تو 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں کو بنا لو مجھے. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی جب جمع میں. ہاں اور یوں کو وہاں جا کے اگر میں کلمے سے قرآن سے اور سنت سے ہٹ کے کوئی بات کروں گا تو اسی دن ہٹا دی مجھے ہمارے سے. ہاں تو کسی اور کو بنا لیو. میں بھی نہیں یوں کہ ان کے پاس بھی ہمیں نا ساتھیوں کے نسیم بھائی کے ان کے بھی آئے تھے کہنے لگے 3 دن کی جماعت میں کہہ رہے تھے جانے کو. مگر تو کہہ رہے تھے کہ بھائی امیر بن کے جاؤں چلو لے لو. اور بھائی بغیر امیر بنائے لے جاؤ تو پھر میں تنخواہ لوں گا تمہارے سے. میرے گھر والوں کا خرچہ دے کے بھائی جاؤ, گھر والوں کا خرچہ دے کے جاؤں. میرا بھی تم اٹھائیو. ہاں ہاں کیونکہ میں جب میں ایمان سیکھنے کے لیے تم مجھے ایمان سیکھنے نہیں دینے گے. جی اب میں امیر رہوں گا تو میں ایمان سیکھوں گا اپنا خود. جی تو پھر تو میں بھائی چلو اپنے گھر والوں کا انتظام کر کے جاؤں اگر میں ایمان سیکھنے جا رہا. جی اور اگر تم مجھے لے جا رہے اور تم اپنے حساب سے چلاؤ گے تو پھر تو بھائی گھر والوں کا خرچہ تم دے دو کیا جیسے چلا لینا مجھے. ہاں تو گھومنا ہو جائے گا, ایک قسم کا ہاں پکنک ہو جائے گی. تم جو کہو گے وہ کرتے رہیں گے ہم. وہ کرتے رہے گا. گشت کہو گے گشت کر لیں گے 3 دن. وہ تعلیم میں کہو گے تعلیم میں بیٹھ جائیں گے. مشورے میں کہو گے مشورے میں آ جائیں گے. جو تم کہو گے کر لیں گے. اور بھائی اگر مجھے لے جانا چاہ رہے تو میں تو پھر امیر بن کے جا سکوں تاکہ میں ایمان سیکھنے کی بات کر لوں وہاں. جی وہ تم کرنے نہیں دو گے. جی میرے پاس بھی آئے تھے نا جی جی تانا وہ ان کے ساتھ تھی. جی اسماعیل بھائی ہیں ہمارے, وہ آئے تھے. کہنے لگا رے بھائی تو 2.5 سال ہو گئے کیا ارادہ. میں کہے کا ارادہ کہنا کام کرنے کا. میں کام کر رہے ہیں. کام تو کر رہے ہیں نا وہ. یوں کہو کہ نظام میں آنے کا کیا ارادہ. نظام میں آ جائیں گے اگر تم کام کرنے دو. نظام میں پورے جان مال کے ساتھ حاضر ہیں. تمہاری کچھ شرط ہو تو وہ بتاؤ. مگر تمہاری شرط یہ ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف نہ بولنا ہے تو مگر ہاں ٹھیک ہے یہ تو مان لیں گے ہم. مولانا صاحب کے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن مولانا صاحب اگر ہمیں کوئی حکم دے گا سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف, کلمے کے خلاف, تو پھر ہم ممبر سے اس کا انکار کریں گے. یہ بات تمہاری لگ گئی کہ بھائی مولانا صاحب کی ہم نہ ان کو برا بھلا نہ کہیں یا ان کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے مان لیں گے اس کو. تو اب چپ. اور تم کہو کلمے سے سمجھوتا کر لو تو مگر ساری دنیا آئے گی جب نہیں ہوگا. تم کہو نا ساری دنیا کا امیر بنا دیں گے تمہیں اور تم اس کلمے کی بات کرنی چھوڑ دو, بس اس توحید کی بات کرنی چھوڑ دے. مگر یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. پھر 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے چلا گیا. مگر بھائی کام میں تو تم نے تھوڑی نکالا ہمیں. تم بلانے آ رہے ہم خود چھوڑ کے آئے ہیں. جب ہمیں یہ دکھے گا کہ ہاں بھائی ہمارے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم تمہاری ساری باتیں برداشت کر سکتے ہیں اپنی توحید چلانے کے لیے, ہم آ جائیں گے کام میں اپنا خود. جی ابھی تو مگر ہمیں تو غصہ آ گیا تم کلمے کے خلاف بات کرو. ہمیں تو آگ لگ جائے ہمارے تو وہاں ہم کچھ کہا دیں گے. وہاں پھر روزانہ بحث بسائیاں ہوں گی تو اس سے فائدہ کیا ہے. جی 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 تو یہی ہے کہ بھائی تم اپنے جو کر رہے کرتے رہو. ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. جی جی تم ہمیں گمراہ سمجھتے رہو, ہم تو تمہیں گمراہ نہیں سمجھتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تم نادان ہو. نادان ہو, صحیح بات ہے. نادان ہو تم. آج جس کی بات میں مانیں گے نہیں آ رہے وہ نادان ہے. مگر وہ تمہاری نظر میں کا ہے آج کے ذمہ داروں پر, ہماری نظر ہے اس کام کے بانیوں پر. جی ہم تو مولانا یافتہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے بانی سمجھتے ہیں. جی جی تو ہماری تو نظر ان پر ہے کہ انہوں نے کیا چاہتے تھے, وہ کیا بولتے تھے, وہ کیا کروانا چاہتے تھے اس کام کے راستے سے. ہم تو وہ کروا سکتے ہیں, وہ بلوا سکتے ہیں, وہ بول سکتے ہیں. جی 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 اور اگر اس کی مخالفت ہوگی تو پھر مگر ٹھینگے پہ ہے یہ نظام. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا ہم سے کہ چیلا لگا کے آئے نہیں, 4 مہینے لگا کے آئے نہیں. قبر میں یوں پوچھے گا ایمان سیکھ کے آئے ہو نہیں سیکھ کے آئے ہو. جی حشر کے دن یہ پوچھے گا کہ نماز سیکھ کے آئے ہو نہیں سیکھ کے آئے ہو, نماز قائم کر کے آئے ہو نہیں کر کے آئے ہو. جی مگر ان 2 چیزوں کے اوپر سارا دار و مدار ہے. جی قبر میں مسئلہ ایمان سے حل ہو جائے گا, آخرت میں مسئلہ نماز سے حل ہو جائے گا. جس کی نماز قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سارا دین قائم کر دیں گے اس کا. اور جس کی نماز قائم نہیں ہوگی اس کی کوئی دین کا عمل اللہ کے یہاں نہ قبول ہوگا نہ قائم ہوگا. جی بھائی مذاکرہ ہوتا رہا, اس سے پھر وہ چلا گیا. جی مگر اب تک مایوس نہیں ہوئے کیا. جی اور مگر بھائی تم نے مجھے نکالا ہے اس کام سے. اگر یہ اللہ کا کام ہے تو کوئی نکال سکتا ہے اس میں سے کسی کو.
نہیں نکال سکتا. اگر یہ مولانا صاحب کا کام ہے تو پھر تو بھائی اس کے چاہنے والے نکال دیں گے، اس کے خلاف بولنا جائے گا. جی 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 جس وہ کا یہ نکال. کام ہے اس کے بھی خلاف بول لیں گے ہم. ہوں. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. جی اللہ آپ سے رسول خلاف تھوڑے بول رہے ہم. اللہ اور رسول کی تو بات کو ہم سب سے اوپر رکھ رہے ہیں. جی اسی لیے تو تمہارے سے ہماری پڑتی نہیں ہے کہ تم اللہ جی. رسول کی بات کو کمزور کر کے بولتے ہو. ہوں. ہم اللہ رسول کی بات کو طاقت کے ساتھ بولتے ہیں. جی جتنی ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہم ساری جی لگاتے ہیں جی اللہ کی قدرت کو بولنے میں، جی اور اسباب کی نفی کرنے میں ہم ساری صلاحیت لگاتے ہیں، ساری طاقت لگاتے ہیں. جی تم اس میں رعایت کرتے ہو، اس لیے تمہاری پٹری نہیں کھاتی. جی. بھائی اپنے بیچارے سوچے ہیں کہ یار اتنے تھک گئے ہوں گے. ہاں. اب میں کہنے لگا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کی مجھے یہ چلا 4 مہینے 3 دن گشت یا یہ ممبر یا امیر بننا، مگر اس کی ذرے کے برابر بھی چاہت نہیں ہے. پہلے تھی مگر جب اس کام میں جڑے تھے جب تو تھی، اور تب بھی اسی لیے تھی کہ بھائی صحیح بات چلے، لیکن اب تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. مگر یاد بھی نہیں آتی اس کام کی. کلمہ یاد رہتا ہے، اللہ کی قدرت یاد رہتی ہے، وہ رہتا ہے دھیان میں. جی جی جی. اور مگر بھائی اور مگر اسماعیل اگر رب کو سمجھنا ہے نا تو مگر یہ اندھ بھکتی کا چشمہ اتار دے آنکھوں پہ سے. ویسے تو کہو جا کہ مولانا صاحب کا کلمہ پڑھا کا ہم نے، مولانا صاحب کوئی ہمارا رب ہے گا، مولانا صاحب ہمارا نبی ہے کیا، بھاڑ میں جاوے میں ہوگا، یہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں. جی مولانا صاحب کی جو ہم نے 1-2 بات کہی ہے جو ہوئی ہے، اگر ہم نے جی کوئی الزام لگایا ہو جھوٹا بتا، ابھی توبہ کریں گے. جی جو ہوئی ہے وہ کہا ہے ہم نے، جی اس کی وجہ سے تو تمہارے آگ لگی ہے. اب تم نے جی تو مولانا صاحب کو نبی سے بھی آگے سمجھ لیا ہے. جی مولانا صاحب نبیوں کی شانوں میں گستاخی کرتا ہے تو وہ نہیں دکھتا. جی. کہنے لگا انہوں نے کہاں کری نبیوں کی شان میں گستاخی، تو مگر پھر فتویٰ کہے لگایا دارالعلوم والوں نے. صحیح بات. کس بات پر فتویٰ لگایا ہے پھر تم یہ جی فتویٰ لاؤ کہ دارالعلوم والے گمراہی پر ہیں. جاؤ جی فتویٰ لاؤ مرکز سے، ہم آج ہی جڑ جائیں گے. جی دیوبند والوں نے تو فتویٰ دیا ہے نا گمراہی پر ہیں، جی اور فرقہ جعلہ بنا رہے ہیں. جی اور جو فتویٰ دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبیوں پر وہ کرتے ہیں، جی توہین کرتے ہیں نبیوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ پر بیانوں میں. الزام لگاتے ہیں، جی قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں، حدیثوں کی تفسیر غلط کرتے ہیں. جی بھئی اسی بات پہ تو فتویٰ لگایا ہے. اور جی اگر انہوں نے غلط فتویٰ لگایا ہے تو دارالعلوم وہاں مرکز میں بہت مفتی بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے فتویٰ لے کے آؤ جی کہ دارالعلوم والے گمراہی پر ہیں، غلط جی فتویٰ دیتے ہیں. جاؤ جی وہ فتویٰ لاؤ، ہم یہاں لگاویں گے، پھر کام کریں گے. جی نہ تو میں ان کے خلاف بول سکتے، نہ یہ ان کے خلاف بول سکتے. اب جا جی جی انہوں نے جی. شروع میں فتویٰ دے دیا، اب چپ ہے مگر میں بھی. کیوں؟ ہاں چندے ملنے بند ہو گئے تھے، ہاں تو چندے نہ بند ہو میں اس کے لیے انہوں نے حق کو چھپا دیا. چھپا دیا میں. اور تم یوں نہیں کر سکتے ہو دارالعلوم کے خلاف بغاوت کہ عوام جو ہے ادھر کی، ہمارے ادھر کی سارے علاقے کی، وہ دارالعلوم کے ساتھ ہے. دارالعلوم کے ساتھ ہے. تو تمہاری پھر یہ دکانیں، تمہاری یہ تبلیغ بند ہو جائے گی مسجدوں میں. ہاں صحیح بات ہے. تم یوں نہیں بولتے ہو. جی تو یہ تم سب اپنے اپنے فرقے اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہو، جی 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 اور کچھ نہیں ہے. جی جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے چلائی تھی کلمے کی بات. جی نہ دارالعلوم کو چھوڑتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ علماء کو چھوڑتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، نہ جی اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے تھے. جی 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 فرماتے تھے 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، دماغ لوگوں بری بھرا ہوا ہے. جی اور دارالعلوم میں جا کے بیان کیا تھا جو فارغ ہوئے تھے بچے ان کو، کہ ابھی لغت میں تم ابو جہل ابو لہب سے آگے نہیں بڑھے ہو سمجھنے میں. جی قرآن حدیث کو سمجھنے میں تم ابو لہب ابو جہل سے آگے نہیں بڑھے ہو. جی جی اب اپنے جو تم نے یہاں سے پڑھا ہے اس پر 3 محنت کر لو. ایک تو اس علم کے مطابق یقین بنا لو. جی کیا یقین بنا لو علم کے متعلق بتلاؤ تم، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس کے مطابق یقین بنا لو. نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، اس کے مطابق یقین بنا لو. سورہ واقعہ سے گھر کے فاقے دور ہو جائیں گے، اس کے مطابق یقین بنا لو. جی اگر اس کے مطابق یقین بن گیا ہوتا تو مکہ یہ چندے نہ مانگتے پھرتے. اور پھر فرمایا تھا کہ پھر اس کے مطابق عمل بنا لو. جی عمل بنانا اس کے مطابق یہ ہے، اس یقین کے مطابق کہ بس سورہ فاتحہ ہی سے شفا لینا ہے، یہ ہے عمل کا بنانا. جی اور نماز ہی سے روزی لینی ہے. جی اور پھر فرمایا تھا کہ جب ایسے بن جاؤ، اب اس ایمان اور علم کو لے کر ساری دنیا میں جاؤ.
یہ تیسری محنت کرنی ہے تمہیں پھر. جی تو یوں کہا مجھے کہ تو سویا بھی نہیں رات کو. جی وہ کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بس میں تو یہ لکھا تو ساری رات کتابیں پڑھا ہے بیان نہیں سنا ہے. میں کہا جی نا بالکل نہیں. جی میں کہا تمہاری اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ نظر تو نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، بغیر سکھائے کسی کے اللہ علم عطا فرمائیں گے. جی جی دنیا سے بے رغبتی اختیار ہاں کر لو. اور میں کہا بغیر کسی کے راستہ بتائے سیدھا راستہ دکھلائیں گے، جی اور وہاں سے روزی پہنچائیں گے جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا. تو وہم گمان کہانی ہے قدرت، وہ قدرت سے پہنچائیں گے. صحیح کہہ رہے کہنے لگا تہجد کا پابندی چل رہی. ہو. ہاں میں کہا وہ جو صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کے جنت ہی بتایا تھا، وہ تہجد کی پابندی کرتے تھے. صحیح. میں کہا وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. میں نے کہا ایک صحابی تو یہی چیک کرنے گئے تھے بھائی عمل کیا کرتے ہیں ایسا. ہاں اللہ کے نبی جنتی بتا رہے ہیں تو گارنٹی ہے بالکل. ہاں اور جا کے دیکھا تو وہ تو بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جانے تھے، ہاں اور صبح فجر کی نماز پڑھ لینے تھے. ہاں تو وہ تو بجن ہو گئے. ہوں کہنا یار کوئی ایسا بل تو ہے نہیں ان کا. ہاں پھر چلتے پوچھ لیا کہ بھائی میں تو اس لیے آیا تھا. کہا بھائی میرا تو یہ عمل ہے جو تم نے دیکھا، اور کوئی عمل تو ہے نہیں. کہنا یار یہ تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ہاں سارے ہی مسلمان کرتے ہیں. ہاں ہاں ایک بات ہے، پھر انہوں نے چلتے ہوئے کہا ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کے غیر سے سب کی طرف سے میرا دل صاف ہے، یعنی اللہ کے ہر غیر سے میری امید ٹوٹی ہوئی ہے. یہ تھا مطلب اس کا. تم نے تو کہہ دیا کہ مسلمانوں کی طرف سے دل صاف ہے سارے، تو وہ تو سارے صحابہ کا سب مسلمانوں کی طرف سے دل صاف تھا. کسی مسلمان کا دل خراب تھا مسلمان کی طرف سے کسی صحابی کا؟ اللہ ثابت کرو یا لکھا ہوا دکھاؤ کہیں. وہ تھا اللہ کے ہر غیر سے دل صاف ہے. تو مطلب میں تو تہجد کی پابندی نہیں کرتا بھائی. میں مطلب صرف فرض نماز کی، یا اللہ نے جو فرض مجھ پہ فرض کیا ہے میں اس کی پابندی کروں صرف. جی اور میں کسی عمل کی پابندی نہیں کرتا. تہجد پڑھ بھی لوں نہیں بھی پڑھتا، قرآن پڑھ بھی لوں پڑھ بھی نہیں بھی پڑھتا. وہ میری اختیاری چیز ہے. ہاں اور میرے سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. میں کہا اسماعیل میاں تیرے سے نہیں پوچھا جانے کا یہ کتنے عمل کر کے آیا ہے. جی اللہ میرے سے میرے بارے میں پوچھیں گے، تیرے سے تیرے بارے میں پوچھیں گے. تو اپنی فکر کر لے. ہاں اور میں نے اسے یوں کہہ دیا. اور میں ایک بات اور بتاؤں میں تجھے، تو اپنے آپ کو سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتا ہے تھانہ بون میں، اور سب سے بڑا حضرت جی، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں تجھے. اور میں سب سے زیادہ خطرے میں تو ہی ہے، یہ یاد رکھنا. سب سے زیادہ خطرے میں ہے مگر تو تھانہ بون کے اندر. مگر تو نے تو ظاہری یہ تبلیغ کے ظاہری نظام بھی آج تک نہیں پورا کیا. 3 دن تیری کبھی کوئی ترتیب نہیں، مسجد میں تو کبھی نہیں جڑا اپنی، نہ تیری 2 گشتوں کی کبھی پابندی. تو مگر تو خام خائی کا زبردستی کا حضرت جی بنا ہوا ہے. جی جی ایمان اور نماز کی حقیقت کو حاصل کرنا تو بہت دور کی بات رہی. جی اس کا تو تیرا خیال بھی نہیں ہے، اس میں تو پورا مطمئن ہے. جی تو میں نے پورا بات کری اس سے. جی سب سے زیادہ خطرے میں تو ہی ہے بھائی. جی